رات سے شروع ہوتی ہے اور اخیر رات تک باقی رہتی ہے. اور تراویح میں قرآن مکمل کرنا یہ ایک الگ سنت ہے. اگر قرآن مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ تراویح مکمل ہو گئی. قرآن مکمل ہونے کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ تراویح ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ قرآن مکمل کر لیا تو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہت بڑی کوتاہی ہے, بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں. آگے حضور نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا, کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کسی خیر یعنی نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا تو وہ ایسے ہے گویا کہ رمضان کے علاوہ میں ایک فرض ادا کیا. ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا, اور اگر کسی نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے. اللہ کا معمول یہ ہے کہ عام دنوں میں ایک نفل کا ثواب نفل کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 نوافل کے برابر ملتا ہے. لیکن رمضان میں آ کر یہ معمول بدل جاتا ہے. اللہ کا یہ روٹین چینج ہو جاتا ہے کہ رمضان میں اللہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو 70 نفلوں یعنی ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا. کیونکہ اعمال کا ثواب زمان اور مکان کی عظمت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. زمان کہتے ہیں وقت کو اور مکان کہتے ہیں جگہ کو. تو اگر وقت عظیم ہے تو اعمال کا ثواب بھی عظیم ہو جاتا ہے, جگہ عظیم ہے تو اعمال کا ثواب بھی عظیم ہو جاتا ہے. تو وقت جو چل رہا ہے یہ رمضان کا چل رہا ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, تو اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. کوئی بھی نفل عبادت کی جائے, نفل نماز ہو, نفل صدقہ ہو, عمرہ ہو, جتنی بھی نفل عبادتیں ہو سکتی ہیں, کوئی بھی نفل عبادت ہو 70 گنا ثواب ملے گا, 70 نوافل کے برابر. اور کوئی بھی فرض ادا کیا جائے, چاہے نماز ہو, زکات ہو, فرض روزہ ہو, تو فرض کا ثواب 70 گنا اللہ بڑھا دیتا ہے رمضان کی برکت سے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح وقت یعنی زمان کی برکت سے ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طرح مکان یعنی جگہ کی عظمت کی وجہ سے بھی اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک نماز عام جگہوں پر کہیں بھی جا کے پڑھ لی جائے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا, اور وہی نماز حرم شریف میں جا کر ادا کی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جگہ کی عظمت کی وجہ سے. وہی نماز مسجد نبوی میں جا کر پڑھ لی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جگہ کی عظمت کی وجہ سے. ایک فرق یہاں پر سمجھ لیجیے کہ مسجد حرام میں جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو یہ مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے. حرم میں کہیں بھی نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, چاہے مکے میں پڑھی جائے, چاہے مینا میں پڑھی جائے, چاہے مزدلفہ میں پڑھی جائے, چاہے عرفہ میں پڑھی جائے. حرم میں ہونی چاہیے. اگر حدود حرم میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور مسجد نبوی میں جو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے وہ خاص ہے مسجد نبوی کے ساتھ. مدینے میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا. جب مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تبھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ فرق ہے. بہرحال جس طرح وقت کی برکت سے ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح جگہ کی برکت سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ابن ماجہ شریف جو حدیث کی بڑی کتاب ہے اس میں موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی رمضان کے روزے حرم شریف میں جا کر رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1,00,000 روزوں کے برابر ملے گا, کیونکہ وہاں عبادتوں کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اگر کوئی رمضان کے روزے حرم شریف میں جا کر رکھ رہا ہے تو وہاں بھی ایک روزے کا ثواب 1,00,000 روزوں کے برابر ملے گا. اگر کسی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ حرم شریف میں گزارے, رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے, اسے چاہیے کہ اپنے
آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھے اور حرم کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے وہاں روزے رکھے اور اللہ کی عبادت کریں. فوٹو کھینچ کر نہیں, ویڈیو بنا کر نہیں, سیلفی لے کر نہیں, بلکہ اخلاص کے ساتھ جو عبادتیں کرنی ہے وہاں جا کر کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. بہرحال اس طریقے سے وقت کی برکت سے ثواب بڑھتا ہے. رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھتا ہے. اسی طرح جگہ کی برکت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا ثواب بڑھاتا ہے. اور رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہو, ہمیں رمضان کے جو اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق مل رہی ہو اور پھر اللہ کی طرف سے مزید نیک اعمال کی توفیق مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہوتا ہے. یہ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو مزید نیک اعمال ہم کریں وہ بھی 70 گنا بڑھا دیتا ہے.